السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم پڑھیں گے ابھی کتاب سیرت النبی کا سبق انشاءاللہ۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر تمام دنیا سے زیادہ شریف اور پاک ہے، شریف اور پاک ہے۔ ہم ہمیشہ آگے بھی بہت سارے ایک ساتھ بھی پڑھیں گے، یاد بھی کرائیں گے، لیکن آپ کو سلولی لے کے چل رہے ہیں تاکہ مشکل نہ ہو۔ سب سے پاک نسب، سب سے اعلیٰ خاندان، سب سے افضل ہستیاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ وہ بات ہے کہ تمام کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی اس سے انکار نہ کر سکے کہ یہ سب سے اعلیٰ نسل تھی، اونچا خاندان تھا، نسب تھا، نام تھے جو آسمانوں سے تجویز کی گئے تھے، چنا گیا خاندان تھا۔ ابو سفیان نے بحالت کفر شاہ روم کے سامنے اس کا اقرار کیا، حالانکہ وہ اس وقت چاہتے تھے کہ اگر کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگائیں، لیکن نہیں لگا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے عیب ہے، ہیں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے عیب ہے۔ اذان کا جواب صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن قہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ پاک نسب، پاک نسب، سلامتیاں، رحمتیں، برکتیں نازل ہوں اس نسب والے پر، ہماری جان، ہمارے مال، ہماری نسل قربان اس نسب والے پر۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہاں تک تو سب کو یاد ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جی، بن عبداللہ، عبداللہ ان کے والد کا نام، بن عبد المطلب دادا کا نام جو کل پڑھایا، بن ہاشم ان کے پردادا کا نام، بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب، اللہ اکبر، بن لوی بن غالب بن قہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ بار بار اپنے گھروں میں چلائے، بار بار اپنے گھروں پہ چلائے، اس نسب کو آپ کے بچے بچے کے کانوں میں جائے اور ان کو یاد ہو جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نسب یہ ہے۔ یہاں تک سلسلہ نسب اجماع امت سے ثابت ہے، اور یہاں سے آدم علیہ السلام تک تھوڑا اختلاف ہے، اس لیے یہاں تک ہم یاد کر رہے ہیں، اس لیے اس کو ترک کیا جاتا ہے۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان، مال، ہمارے گھر، ہماری اولادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ بن آمنہ بن وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، اس سے معلوم ہوا کہ کلاب بن مرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جمع ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ سجیدہ بہن میں بنا رہی ہے، بلکہ وہ ریکارڈ کر رہی ہے۔ ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور، ارے جب نبی نہیں بھی بنے تھے تو غلام تھی، ایک ایک زمین کے ذرے ذرے کی ان چیزیں ان کی غلام تھی ان کی۔ ہاں، جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادق کی عالمگیر روشنی اور پھر شفق سرخ دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت دیتے ہیں، اسی طرح جب آفتاب نبوت کا طلوع قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے، جن کو محدثین نے بہت تفصیل سے لکھا، جو میں پہلے بھی بہت دفعہ بیان کر چکی ہوں کہ کون کون سے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ میں بصورت حمل مستقر ہوئے تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ وہ بچہ جو تمہارے حمل میں ہے اس امت کا سردار ہے۔ اللہ اکبر۔
جب وہ پیدا ہوں تو تم یوں دعا کرنا ان کو ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں، ان کا نام محمد رکھنا۔ یہ نام کہاں سے تجویز ہوا ہے؟ جی سجیدہ بہن بالکل دیجئے، سب کو دیجئے، جتنا بانٹ سکتے ہیں اس ویڈیو کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی بانٹیے۔ تو ان کا نام محمد رکھنا کہاں سے آیا؟ آسمانوں سے تجویز ہوا ہے نام ان کا۔ اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل میں رہنے کے بعد میں نے ایک نور دیکھا، اللہ اکبر، جس سے شہر بصرہ علاقہ شام کے محلات ان کے سامنے آ گئے۔ اور فرماتی ہیں میں نے کسی عورت کا کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سہل ہو اور سبک ہو، یعنی ایام حمل میں جو سستی متلی کاہلی ہوتی ہے وہ مجھے کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ دو جہانوں کے سردار کی آمد تھی جی۔ ہاں جی، یہ تو نصیبوں والا بطن تھا، نصیبوں والا وجود تھا جس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے علاوہ بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی، جس میں اصحاب فیل یمن کے بادشاہ نے ہاتھیوں کی فوج لے کر بیت اللہ پہ چڑھائی کی تھی، جو میں سورہ فیل میں آپ کو پورا واقعہ پڑھا چکی۔ اس سال میں ان لوگوں کو اصحاب فیل کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ پر حملہ کیا اور خداوند تعالیٰ نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر جانوروں پرندوں کے ٹکڑیوں کے ذریعے شکست دی۔ اللہ آج بھی یا اللہ کیڑے مکوڑوں کو رزق دینے والے اللہ، ابابیل سے اپنے گھر کی حفاظت کرنے والے اللہ، تجھے التجا ہے فلسطینیوں کی بھی ایسے ہی مدد فرما، فلسطینیوں کی بھی ایسے ہی مدد فرما، فلسطینیوں کے لیے بھی یا اللہ اپنے فرشتوں کی فوجیں بھیج دے، ان کے حوصلے دیکھ یا اللہ۔ جس کا اجمالی واقعہ قرآن عظیم میں موجود ہے، اور حقیقت واقعہ فیل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا، یعنی وہ بھی اسی وجہ سے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی۔ جائے ولادت وہ مکان ہے جو بعد میں حجاج کے بھائی محمد بن یوسف کے ہاتھ آیا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ واقعہ فیل اپریل میں ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 571 سال بعد ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہوا، اور نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک 1142 سال کا، اتنے فاصلے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس کا، اور موسیٰ علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام تک 572، اور داؤد علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 1356، اور عیسیٰ علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کے درمیان 600 برس کا فاصلہ ہے، جو ابھی بتایا گیا آپ کو۔ اتنے فاصلے کے بعد ہمارے نبی آئے۔ اس حساب سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک 5020 سال ہوئے، اور حضرت آدم کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 کم 1000 سال تھی، 40 کم 1000 سال تھی حضرت آدم علیہ السلام کی عمر۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 6000 سال بعد، یعنی 7ویں ہزار سال میں خاتم الانبیاء کی رونق ہمیں نظر آئی۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا، اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ روز دوشنبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے۔ اللہ اکبر، کہ آج پیدائش عالم کا مقصد، لیل و نہار کے انقلاب کی اصل غرض، آدم اور اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا، موسیٰ اور عیسیٰ کی پیشن گوئیوں کا مصداق ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ. ادھر دنیا کے بت کدے میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے، ادھر ملک فارس کے کسرا کے محل میں زلزلہ آ جاتا ہے. کیونکہ وجہ کائنات پیدا ہو چکے ہیں جس سے اس کے 14 کنکرے گر جاتے ہیں. بحر سادہ ملک فارس کا ایک دریا دفع خشک ہو جاتا ہے. فارس کے آتش کدے کی وہ آگ جو 1000 سال سے کبھی بجھی نہیں تھی، 1000 سال تک آگ جلتی رہی، خود بخود ہی بجھ گئی. اللہ اکبر. اور در حقیقت آتش پرستی اور ہر گمراہی کے خاتمے کا اعلان اور فارس اور روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ تھا یہ کہ اب وجہ کائنات اس دنیا میں آ چکے ہیں، ہر طرح کے کفر کو زوال ہوگا انشاءاللہ. ابھی بھی انہی کے امتی، انہی کے مقصد کو آگے لے کر چلنے والے. ارے ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہماری موت سیدھا جنت ہے، ان کی موت سیدھا جہنم ہے. ہاں یہ جو کفار ہمیں موت سے ڈرا رہے ہیں، کسی فلسطینی کو دیکھا اس کے علاوہ، کسی نے اس کے علاوہ وکٹری کے علاوہ نشان بنایا؟ یہ نشان ہے ان کے ہر بچے کے، یہ نشان اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. دیکھیں نا جی حوصلہ، کیونکہ ان کے سامنے جنت ہے. مولانا طارق جمیل کل فرما رہے تھے کہ رائمنڈ سے پڑھا ہوا ایک اسٹوڈنٹ ہے، عالم ہے، باہر ملک رہتا ہے، یورپ کی کسی سٹی میں. اس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے کنارے پہ ہیں اور جتنے بچے یہ فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں ایک ایک بچے کو اپنی گود میں لے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آ گئے جنتی، آ گئے جنتی، آ گئے جنتی. میرا یقین ہے، بڑے بڑے اسکالرز بہت کچھ کہہ رہے ہیں، میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ فلسطین کو فتح نصیب ہوگی. ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان سے نفرت کرنا جو ان پر حملہ کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے بائیکاٹ کرنا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان چیزوں کو اپنے گھروں سے نکالنا جو ان کی پیداوار ہیں. ارے ہم ان کی شے رگ کاٹ سکتے ہیں اگر ہم ان چیزوں کو خریدنا ختم کر دیں. پھر کیا فرمایا؟ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بطن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق اور مغرب روشن ہو گئے. جیسے ہی پیدا ہوئے انشاءاللہ ضرور فتح نصیب ہوگی. ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہم سب اللہ کے سامنے رو رو کے دعا کر رہی ہیں تو فتح نصیب کیوں نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہم سب سلسلہ شروع کرتے ہیں آیت کریمہ کا انشاءاللہ. اس کو آگے بڑھائیے گا، میں شارٹ ویڈیو ایک آپ کو بنا کر دوں گی، اس کو آپ لوگ آگے ڈالیے تاکہ اللہ رب العزت کی مدد ہمیں نصیب ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بطن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے. اور بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے. اللہ اکبر. وہ سجدے کی حالت نہیں ہوتی یوں کر کے جو سہارا دیتے ہیں، وہ کنڈیشن، وہ پوزیشن تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ پوزیشن تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آتے ہی سجدہ کیا اور بتایا کہ سجدے میں کامیابی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی مٹھی بھری اور آسمان کی طرف دیکھا، یعنی آسمانوں سے ایک نور آ رہا ہے، اس طرف اشارے کر رہے. یہ پیدا ہوتے ہی کوئی بچہ کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماں کے پیٹ سے جب بچہ باہر آتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے گند آتا ہے، ساتھ اوول نال ہوتی ہے جو ایک نس ہوتی ہے ماں کی اور بچے کی جڑی ہوئی ہوتی ہے. سب چیزیں اندر ہی سے صاف ہو کر آ رہی ہیں، سب کچھ. اور ایسی خوشبو کمرے میں پھیلی، ایسی خوشبو پھیلی کہ دائی حلیمہ جو ان کی دائی تھی وہ بھی ڈر گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آسمان، یہ چھت ان کا پھٹا اور ایک نور آیا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا. یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے ان کی ماں بھی اور ان کی دائی بھی ہیں.
अल्लाह अकबर। ये सारा वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त हो रहा है। कैसर और कसरा के पूरे महल के साइडों पे जो उन्होंने बादशाहों ने बनाए होते हैं वो गिर जाते हैं, उनकी आग बुझ जाती है, उनको पेशन गोइयाँ कर दी जाती हैं कि भाई अब आ गई है वजह कायनात, अब तुम लोग की कोई बचत नहीं है। हाँ, अब कोई बचत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ के पेट में थे तो बताती हैं उनकी माँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में थे, मैं जहाँ जहाँ जाती थी मेरे ऊपर एक बादल साया करता था। मैं बड़ी हैरान होती, सब लोग मुझे देखते कि आस पास धूप ही धूप और इसके ऊपर बादल ने साया किया हुआ। उन्हें पता था बादल को। हाँ, फिर कहती हैं जिस कुएं से मैं पानी भरने जाती तो लोग डोल डालते हैं ना पानी लेने के लिए, निकालने के लिए, तो मैं जब डोल डालती तो पानी उछल उछल कर मेरे डोल में आता कि औरतें मुझे कहती कि आमना को आगे करो, पानी खुद इसकी तरफ भाग रहा होता है। ये सारा कुछ हमारे नबी की बरकत थी। अरे जिसके पीछे जानवर भी सजदे कर रहे हैं, जिसके पीछे दरख्त उनको देखने के लिए तड़प रहे हैं, जिसके पीछे आसमान के सारे बादल साए कर रहे हैं, उसकी सुन्नतों पे हम अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी का रुख मुड़ जाएगा। फिर बीमारी भी नेमत लगेगी कि अरे एक दिन की बीमारी से 1 साल के गुनाह माफ़ हो रहे हैं। हाँ, आज यहीं तक पढ़ते हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आगे कल इंशाअल्लाह इसका आगे पढ़ेंगे, परसों इंशाअल्लाह कल दूसरी किताबें हैं, थोड़ा थोड़ा करके आगे आगे लेके चलेंगे। मेरी दुआ है जो भी इनको सुन रहा है अमल की तौफीक दे और हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह वो टर्निंग पॉइंट ले आए कि जिस पीरियड को, जिस किताब को हम खोल के पढ़ें, हमारी दुआ है मेरी कि आपके दिलों के अंदर वो किताब बस जाए।